گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی۔ لو کا ایک زناٹے دار تھپیڑا اس کے گال پر پڑا اور اس کا گال تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کھڑکی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھی۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگنی تھی۔ گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا ہی دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ صحیح تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے، لیکن اس وقت اگر چچی اماں اس سے پاؤں دبوا لیتی تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ گال ابھی تک کو اسے قزح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، اس بات میں تانے ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن زدہ زندگی، اس میں تمام لوازمات تھے، لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن و جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی، لیکن کسی کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا۔ چچی اماں کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کرتے۔ وہ اس حسن و جوانی پر کڑی تنقید کرتی تھی۔ عالیہ نے صابن سے منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ ابھی اس کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس کی قیامت خیز حسن کی تشہیر کر رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کار کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ دادی اماں بیٹی کی نشانی کو گلے لگا کر لے آئیں، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ سے چڑ تھی اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے۔ بھائی کی نشانی پر کبھی رحم بھی آ جاتا تو چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش رہتا۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ ہی رہتی تھی، بیوہ اور لاول تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ ور خاتون تھی۔ بات بات میں ناک بھون چڑھانا ان کی عادت بھی تھی۔ خاص طور پر عالیہ ان کے عتاب کا شکار رہتی تھی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزی سے ہول چڑھتا تھا۔ شمسہ اور عظمیٰ تو بچپن میں ٹھیک تھی، لیکن جوانی آئی تو عالیہ کے مقابلے میں بری طرح احساس کمتری نے ان کے دلوں میں عالیہ کے لیے نفرت پیدا کرتی۔ عالیہ کا معمولی لباس، اس میک اپ سے عاری چہرہ، ان کے 1000 میک اپ زدہ چہروں سے کئی بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقاریب میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب عالیہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بہر صورت کون سی حقارت تھی جو عالیہ نے برداشت نہ کی تھی؟ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی رہی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ بائیں باغ میں چلی جاتی۔
لو کیا کرے گی، اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون سے نکل جائیں گے، مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے سوچا اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ وہ صدر دروازے سے بھی باہر نکل کر آ گئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، اس نے سوچا، اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات میں کھو گیا۔ بہت دیر گزر گئی، اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور سایہ اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی، ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو۔ اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہ سایہ اب وہ وہمی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اس کا ہوگا جو مڑنے سے پڑا ہوگا، اور اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اس چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ لیکن اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکتی تھی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا۔ ایک سفید سی چمکدار چیز تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے برگد کی جڑ سے دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں ترشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی جسے اس نے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے، اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکھڑا ہو۔ معلوم ہوا اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے۔ اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا اور اسے اپنے پاس رکھنے لگی۔ اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی، اس خیال کے تحت اس نے ایسے مٹھی میں دبا دیا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ پاگل دل کی شکل ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر کا نہ ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا اور اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواس سی ہوئی، کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا اور اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلچلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے، اوپر تک درخت صاف پڑا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر ابھی بھی اس کی مٹھی میں ہی موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔
عجیب بات تھی، اسے کانوں پر بھروسہ تھا۔ اس نے صاف طور پر یہ لفظ شکریہ سنا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی۔ اس کی نگاہ کھڑکی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسحری کے سائڈ ریک میں رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بج چکے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ کر اس کے ذہن نے تھوڑی دیر قبل کا پراسرار واقعہ بھلا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے کی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کی ٹرے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے ان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے کہکے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر اثر نہیں پڑا ہے اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس نے ان کی اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دی۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ بھپو کا چہرہ، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے عالیہ، عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ اوہو، اس کا تو رنگ ہی ایسا ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ نکال سکو۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، فوزی خالہ نے ٹکڑا لگایا، لیکن اس کی بات اس بات میں بھی عظمیٰ اور شمسہ کی تصدیق تھی، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئیں۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات، وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ برگد کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ تھی۔ 11 بجے سب کے خوابگاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسحری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا اور وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی سب سے اچھی اور باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہے۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑوں کے لباس بنتے ہیں، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، لیکن قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی کبھی کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی عمدہ لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکا جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشم بددور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ کہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب وہ اس تصور کے ساتھ ایک اور انکشاف ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، ایک ہی آواز، اور یہ نرم نرم انداز کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ اور کون آ سکتا ہے؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔
انہیں کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی اور لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے سائڈ ریک کی دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ پھر پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ 1 2 3 4 مبہوت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ چمگادڑیں تھیں، اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی اور وہ ان چمگادڑوں کا عجیب بھیانک روپ اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوف زدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیولے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں، لیکن الفاظ اور لہجے بے حد نرم تھے۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت ہی جلد، تم بالکل فکر مت کرو۔ تمہارے برے دن گزر گئے، اب کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ عالیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، ہم جا سکتے ہیں۔ ہاں تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ دل سے خوف نکال دیں۔ اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی۔ کیا اس لیے آپ یہ شربت پی لیں؟ اس کے پینے سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت بلوری گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوف زدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب ہی کھڑے تھے، اس لیے اس نے شربت اس کے ہاتھوں سے لیے، منہ سے لگایا، اور پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ اس لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو۔ پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پراسرار انداز میں بند ہونے لگی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسحری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے، اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو سب اسے کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسحری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی وبال بن گئے تھے۔ انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روحانسی انداز میں کہا، اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا، اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی۔ کوئی اسے راستے میں دیکھ نہ لے۔ فوزی خالہ کی لان تان آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھوڑی ہو رہی ہے، تہی جوانی پھٹی پڑ رہی ہے، کیسی مست نیند ہے، سو رہی ہوگی، کم بخت، وغیرہ وغیرہ۔ ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ نہ سوجھ رہا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی
کیٹلی پر کھول رہا تھا۔ ہر چیز کرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر پھٹ پڑے گا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے میں بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی، سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس تھے ناشتے کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا؟ اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کئی لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفعتاً فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے۔ اور وہ کسی مسہدے بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی۔ روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے؟ فوزی خالہ کو آخر موقع مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہاری زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گری۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپڑانے لگی اور سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ یہ ناشتنی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے۔ چچی اماں کے الفاظ ابھی سنائی ہی دیے۔ بہرحال ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چاچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی؟ کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنے بھول گئی تھی۔ اسے ان کے جل جانے کا کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بھنبھناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پہ واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھی؟ کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوں۔ اب یہاں کھڑی سوگ کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہاری دلی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلی اور پھر مسلسل اچھلتی ہی رہی۔
اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاص فربہ تھی اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت، دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑتی ہوئی گئی اور اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اسے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھی، وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی اور یہ تصور ہی ان کے لیے روح افزا تھا۔ ان کے بدن سے چھپکلی رینگتی رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں ابھی خالہ فوزی کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں ابھی اوئی اوئی کہہ کر اچھل رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ چاچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چاچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، اکھڑے ہوئے سانس سے بولی، بچ گئی، آج تو بچ گئی، چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھیوں میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے! چچی جان نے مختصر الفاظ میں ہامتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے عالیہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لیے جہاں خالہ فوزی بستر پر نیم دراز تھی۔ عالیہ کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کی یہ غلام بے حد دلچسپ ہے۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ پریشان کریں گے۔ گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لان تان کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ پراسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھی۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ فوزی کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمسہ اندر آ گئے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولے، تم تو جانتی ہو عالیہ، خالہ فوزی کو ذرا سا نمک ڈال دیتی تو یہ سب مصیبت نہ آتی، ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا۔ اب بڑی ہائے ہائے کر کے سب کو بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہ گزرا تھا کہ 1 سیکنڈ میں نمک ڈالا جاتا۔ عالیہ نے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہ جانے کیوں عظمیٰ کو اس کا خیال آ ہی گیا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا۔ اپنے ساتھ ناشتہ کرایا جائے، آؤ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر بھی وہ اس کے ساتھ نہ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھی۔ رات کے چھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو کسی وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بھی خوفزدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک منمناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ براہ کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ غیر مرئی شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے ہی صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدا، یہ کیا اسرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لیے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا۔ اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا بھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دوطن اس سے خیال آیا کہ اخلاقاً
اسے بھی فوزی خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ فوزی خالہ جل گئی تھی اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ ابھی بھی اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چاچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزی خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ ان کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلے پر نمک چھڑنے کو آئی ہو؟ اب کیوں اپنی منحوس شکل دکھائی ہے؟ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی فوزی باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے، چاچا جان نے کہا تھا۔ ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ سو تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی۔ خالہ فوزی آنسو بہانے لگی۔ اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ چاچا جان گھبرا کر بولے، ایسی ناگوار سی گزر رہی ہے تو گھر سے نکال دیجیے۔ اگر لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا، اگر چائے میں وہ پتی ڈالتی ہے تو آخر نمک کیوں نہیں یاد رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑی، خدا سے ڈریں بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور کس کی وجہ سے جلی ہوں؟ خالہ فوزی جملہ پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، مر گئی، مر گئی! خالہ فوزی دھاڑے مارنے لگی۔ ایک بار پھر لے دے مچ گئی۔ نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ چچی جان جوش و غضب میں اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ چچی جان کلائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چپ گئے۔ ہائے امی! عظمیٰ اور شمسہ فوزی خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکی۔ چاچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دونوں سے مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہیں دونوں مرتبہ سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام وہی ہوگا اور اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے اور کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آؤ عالیہ، چاچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا، ڈاکٹر ہمارے باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑا آئے کہ اسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ چاچا جان کی جرت پر سخت حیرت ہوئی۔ اس سے قبل تو وہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے؟ اور اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ بھربھرائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں۔ بعض حالات میں بھی مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان، معمولی قمص کی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے، چہرے سے شرافت ٹپکتی، اندر آ گیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چاچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، لکھ پڑھ لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دی۔ چاچا جان کاغذ کو دیکھنے لگے۔ کتنی تنخواہ لوگے؟ سلمان میاں، اس کے علاوہ
2-3 باتیں واضح کر دوں، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تنہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ بخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دو گے تو مجھے 2000 کی کیا ضرورت ہے، 1000 ہی کافی ہے، اس نے کہا، اور چاچا جان گردن ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے، تم چاہو تو آج سے ہی کام شروع کر دو، چاچا جان نے کہا، اور سلمان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ، اس کی دل کی دنیا تو بری طرح ہی ڈانو ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔ چاچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے دیا جائے اور اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چاچا جان عالیہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ چچی جان آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولی، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چاچا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت میں اس گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اس ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیگچا چڑھا ہوا تھا، کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھی، بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے گزری تھی ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پراسرار غلام، اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی۔ اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے سلمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، عظمیٰ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیح تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوفزدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عظمیٰ یا شمسہ کی دال گلنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی تہر تک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن سلیمان، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھی، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چاچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ چچی جان سے ان کی خاصی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ کھانے سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھائے تھے اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا، اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہی گرم دوپہر، اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد آ گیا۔ پتھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا، اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی، کیسا پیارا پتھر ہے، وہ اس کا کیا کرے؟ کیوں نہ اسے لاکٹ میں جڑوا لے اور ہر وقت پہنے رکھے؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ مگر اپنے کمرے میں صحیح، مگر لاکٹ کس سے بنوائے گی؟ کہاں سے بنوائے گی؟ اپنی احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور مسحری پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہی تنہائی بے اختیار اس کا دل چاہا کہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ وہ خوفناک غلام اسے یاد آ گئے، لیکن ان غلاموں نے اب تک اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ اس سے تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے، بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟
وہ تو اس کی ہمدردیاں اس خیال نے ڈھارس دی اور وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی، چہرہ جھلسا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا اور اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئی، لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا وہ سایہ ہوتا۔ وہی انوکھے غلام، اس نے سوچا وہ اس کی کس قدر خیال رکھتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں ان کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس وقت وہ اس آیت سے خوفزدہ بھی نہ ہوئی تھی اور اس کے نیچے نیچے برگد کے درخت تک پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اس طرح بچھی ہوئی تھی، اس نے گہری سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کے دوسری طرف پڑی، کسی کے بازو نظر آ رہے تھے، کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مالی اس نے آواز دی اور بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عالیہ کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ سلیمان تھا۔ آپ؟ اس کی منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرا نام سلمان ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھے۔ اس نے قدم بڑھائے، وہ بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس جگہ پر بیٹھ گیا اور وہ مدہوش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہ تھا جو وہ ایک دن پہلے سن چکی تھی، لیکن پھر اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا۔ نہ جانے وہ اتنی احمق کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، وہ بولی۔ انتہائی مناسب نام ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں معلوم مہمان کو کھانا کون دیتا ہے۔ ارے اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو، اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کو کھانا کم ہی کھاتا ہوں، اس نے کہا، اور عالیہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی یہ بات اس سے بڑی درد بھری لگی اور وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ۔ آپ کیا تکلیف کریں گی مالکن؟ پھر مالکن، میں عالیہ ہوں اور بس آؤ، اس نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس نازک سچویشن کو بھول گئی۔ اسے صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے اور اسے لیے ہوئے کچن میں آئی اور پھر اس نے کھانا نکالا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی مہمان کو جہاں بٹھا سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلا مرد تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی تھی، اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا مس عالیہ؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مالک اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں۔ کچھ اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ عالیہ رہ نہ سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یہ اخلاق اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ گھول مول سے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک عالیہ کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی، اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ عالیہ بے سدھ ہو کر مسہری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اسے کیا ہو گیا تھا؟ بہرحال وہ اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش میں آئی تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میری انوکھے ہمدرد
میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ خالہ فوزی کو صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکالیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت خالہ فوزی کی چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی۔ اور دن گزرتے رہے۔ سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنس مکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ اس پر خسر پسر کر چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور پر محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر اس کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ عالیہ اس اظہار پر اسے سرزنش نہ کر سکی تھی۔ اس کی دنیا میں تو اب سلمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور تھیں۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی، وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی نظروں کا کانٹا تھی، لیکن چاچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اس سے سوال کیا، آپ کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہے۔ مس عالیہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدارا اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے۔ میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور عالیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے کھل کر گفتگو کریں۔ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ سلمان، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو۔ یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ لاکھ یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دو، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے شکوہ نہ ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان۔ میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہاری سوا رکھا کیا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں۔ میری خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی۔ اس کے جذبات پھٹ پڑے اور اس نے سلمان کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور سلمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے۔ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ عالیہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلمان نے بڑے اعتماد سے کہا، اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی دھارس ہوئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ آج میں نے چنگاڑی ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوفزدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خالہ فوزی اس طرف آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلمان نے اسے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلی گئی۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے روحانسی انداز میں کہا، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملو گی۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو سلمان؟ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ تمہاری موت نہیں ہونے دوں گا، زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا اور وہ ہامتی ہوئی اندر آ گئی۔ رات کو وہ پھر سلمان کے پاس گئے اور سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی اور وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔
ناشتہ تو اس کی مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے ہی عالم میں ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کی ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی۔ پول کھل گیا، اس نے سوچا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس خاموشی سے اس کا دل اور دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلیمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلیمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اوہو، تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے۔ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلیمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کی کبھی کھڑکی پر لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس لڑکی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے بندے کی تو مزہ آ جائے گا۔ اسے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کی کرتوت دکھا دو اور پھر کہو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور سے ہی اس کی شادی کر دے، ورنہ یہ ناشتنی جانے کیسا گل کھلائے گی، روز رات کو وہاں جاتی ہے؟ چچی جان نے پوچھا۔ بلا ناغہ خالہ فوزی بولی، ٹھیک ہے، آج رات کو ہمدرد چاچا میاں کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گئی۔ سلیمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور وہ درد بھرے انداز میں بولی، چلے جاؤ سلیمان، خدا کے لیے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو اور پورا کرا دو۔ آج رات ضرور آؤ، اگر تم آج نہ آئی تو میری ساری محنت اکارت جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے۔ پلیز عالیہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ سلیمان نے التجا کی اور وہ اس التجا کو نہ ٹھکرا سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چاچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی۔ اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھا بھی نہ گیا اور وہ اپنے کمرے سے بھی نہ نکل سکی تھی۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ سچ مچ سلیمان لاکھوں میں ایک ہے جنہیں سچ محبت مل جائے، وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور عالیہ زرد چہرہ لیے چاچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازے سے سلیمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چاچا جان کے چہرہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے عظمیٰ سے چلے جانے کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بھاری آواز میں بولی، عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیوں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی ڈرائیور ہے۔ تمہیں یہ آخری خواہش دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلیمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلیمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو، اس میں تکلیف سے کام نہ لو۔ مجھے تمہارے اوپر فخر ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھے جواب دو۔ عالیہ کا سر جھک گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہوں گے۔ تم اگر سلیمان کے ساتھ خوش ہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت عالیہ نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چاچا جان کی بھرائی ہوئی آواز نکلی اور ایک شام ایک سادہ سے ماحول میں سلیمان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ حجرہ عروسی عالیہ کا کمرہ ہی تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ کافی دیر تک اس سے مذاق کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ اس کے بعد عالیہ کو سلیمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا
انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلیمان کو دیکھا اور سلیمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ اٹھو اور اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے چلو۔ عالیہ کہنے لگی کہاں ہیں وہ؟ آنکھیں بند کرو، سلیمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لی اور پھر سلیمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زرد جواہر جڑے ہوئے تھے، دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں قریب ہی کھڑی تھی اور سامنے ایک معمر بزرگ خاتون بیٹھی تھی، میری امی اور ابا جان۔ سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دی اور زرد و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر رنگ رنگ کی محفلیں جم گئیں۔ عالیہ خواب کے عالم میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اسے محل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپر کٹ موجود تھا۔ خدا کے لیے سلمان مجھے بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہائی ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن بروگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی تو مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ ہم اور تم میں ایک فرق ہے، ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلیمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عالیہ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے، میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے کہ تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ۔ نہیں سلیمان نہیں، عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے۔ ہاں، میں اپنی عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلیمان نے جواب دیا اور عالیہ کی ٹھوڑی بلند کر کے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سبھی ایک عالی شان کوٹھی میں ولیمے کی دعوت پر موجود تھے اور سلیمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلیمان عام انسان نہیں ہے، یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے، اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا ہے۔ سبھی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے۔ ان کی زبانیں گنگ تھی، وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ جو چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرے، لیکن وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھی۔